اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وحبيبه المجتبى وعلى ابن أمه ووصيه علي بن أبي طالب الذي جعله ظهيرا ووزيرا وآله الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب مستحضر ہیں، ہم جو ہمارا گفتگو کا محور مرکز نقطہ ہے وہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اسی سلسلے میں، اسی کڑی میں جو ہم نے گزشتہ 2 جلسوں میں گفتگو کو ایک مرحلے تک پہنچایا۔ پہلے جلسے میں ہم نے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کیوں ضروری ہے اس کے اوپر گفتگو کی۔ پھر دوسرے گفتگو میں جلسے میں ہم نے یہ عرض کیا کہ ہم نے کس طریقے سے امام علیہ السلام کو پکارنا ہے اور کس کس امام نے، کس کس نبی نے اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا ہے۔ تو جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ اور لب یہ ہے کہ ہر نبی اور ہر امام نے اپنے آخری یعنی جانشین کو، اپنے آخری بیٹے کو پکارا ہے۔ جس طرح پیغمبر اعظم نے پکارا، امیر المومنین علیہ السلام نے، میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے، ہر امام نے فضیلت کے اوپر روایات کو ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا، دعا ندبہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کی تھی، اس کی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دعا ندبہ کے اوپر بھی ان کے جو فراز ہیں انشاءاللہ ان کی تلاوت کریں گے اور ان کی وضاحت کریں گے۔ لیکن اس گفتگو میں وارد ہونے سے پہلے میں نے کچھ آخر میں ایک گفتگو یہ کی تھی کہ ہر نبی نہیں بلکہ کچھ انبیاء کے درمیان میں یہ غیبت آئی ہے، اور جب اللہ کی مصلحت یہ ہوئی تھی کہ یہ غیبت ختم ہو جائے تو ذات حق نے اس غیبت کو ختم کر کے لوگوں کے سامنے اپنی حجت کو ظاہر کر دیا۔ آج ذات حق کی اس میں مصلحت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے آخری امام، ذات حق کا آخری جانشین، خلیفۃ اللہ، لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہوں۔ جب ذات حق کی مصلحت ہوگی تو وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی آنکھوں سے کافی عرصہ اوجل رہے، پھر جب ذات حق نے چاہ تو اپنے جانشین، اپنے نمائندے کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ تو اسی میں محترم سامعین میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج بھی کافی لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ تو یہ کیونکہ میں نے مصلحت کے عنوان سے عرض کیا ہے کہ ذات حق کی مصلحت اسی میں ہے، تو اس مصلحت کو سمجھیں۔ لیکن جتنی بھی ہماری شریعت مقدسہ میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، جو کچھ بھی حلال و حرام ہے یہ ذات حق کی ہر چیز میں مصلحت پائی جاتی ہے۔
عموماً آج بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی بات تھی کہ جب انسان 44 کلومیٹر سفر کرتا تھا، تھکن محسوس ہوتی تھی، پیاس کا اسے احساس ہوتا تھا کہ میں پیاسا ہوں، بھوک کا احساس ہوتا تھا، تو اس زمانے میں تھا کہ آپ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا کریں گے۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں آج ہم جب ایسی گاڑیوں میں، اچھی گاڑیوں میں، اچھی سڑکیں ہیں، سکون دے سفر کرتے ہیں، ہمیں نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور اگر ہم گھر میں ہوں تو گھر میں کام ہوتا ہے یا انسان کی مثلا بجلی نہیں ہے یا پیاس کا احساس ہو رہا ہے، بھوک کا احساس ہو رہا ہے، لیکن سفر میں اچھی ٹرانسپورٹ ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں تھکن نہیں ہوتی، تو ہم کیوں روزہ نہ رکھیں؟ ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ اس زمانے کے ساتھ مختص تھا کہ جب لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں کے اوپر یا پیدل سفر کرتے تھے تو ان کے لیے مشکل تھا، تو ذات حق نے دیکھا تو اس لیے اس کریم اللہ نے کہا کہ آپ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ سفر میں نماز قصر پڑھیں گے۔ آج ایسا نہیں ہے، یہ عموماً ایک سوال ہوتا ہے، ایک روشن فکری سی آ چکی ہے۔ تو اس کے ایک ہی جواب ہے، وہ یہ جواب ہے کہ یہ علت نہیں ہے کہ آپ سفر میں، یہ علت ہے کہ آپ تھکن یا پیاس کا آپ کو احساس ہوتا تھا تو ذات حق نے کہا کہ آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھنا، نماز قصر پڑھنی۔ یہ علت نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو علت بنا لیں۔ کس چیز کو علت بنا لیں؟ پیاس کو، بھوک کو، تھکن کو۔ یہ علت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ علت ہوتی تو آپ کی بات ٹھیک تھی، علت نہیں ہے، یہ ذات حق کی حکمت ہے، اس کو سمجھیں، علت اور حکمت کو۔ بڑا فرق ہے علت اور حکمت میں۔ جب ہم کہنے ذات حق کی یہ علت ہے، یہ علت ہے، تو بس پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ٹھیک ہے، اگر یہی علت ہے کہ انسان کو پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، تھکن کا احساس ہوتا تھا، تو اس اللہ نے ایک قسم کا ڈسکاؤنٹ، تخفیف دے دی، ہمیں چھوٹ دے دی، اور آج کیونکہ یہ چیزیں منتفی ہو چکی ہیں تو بس پھر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ اس اللہ کی حکمت اس میں ہے کہ آپ سفر میں روزہ نہ رکھیں، بس اس کی حکمت ہے، اس حکمت کو سمجھیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ سفر میں نماز قصر پڑھیں۔ یہ فرق ہے علت اور حکمت میں۔ جب حکمت ہے تو بس اب ہمیں حکمت کا نہیں پتا کہ کیوں حکمت، اس میں کیا راز ہے، کون سی چیز پوشیدہ ہے، کہ اس اللہ جو حکیم ہے، وہ کریم اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح میں نے کیوں بحث کس لیے کی کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی غیبتیں آئی ہیں، اور وہ حکمت تھی اللہ کی، اور جب اللہ نے چاہا کہ اب یہ وقت ہے کہ میرا جانشین دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے، تو اللہ نے اس پردے کو ختم کر دیا، حجاب کو ختم کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے، اتنا کچھ ظلم ہو رہا ہے اور اتنا کچھ ظلم ہوگا، کیا سے کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کی ابھی مسلط نہیں ہے، جب اس ذات حق کی مسلط ہوگی وہ اپنے جانشین کو ظاہر کرے گا۔ اس مسلط کو سمجھیں، کیونکہ عرض کیا ہے کہ حکیم کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہو، جو بھی فعل کرے گا اس میں حکمت ہے، وہ حکیم علی الاطلاق ہے، وہ کل حکیم ہے۔ آج امام زمانہ علیہ السلام اگر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں تو اس میں حکمت ہے، اب وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے بہتر ہے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے امام علیہ السلام آ جائیں گے، غیبت ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس غیبت میں کرنا کیا ہے؟ وہ ایک دعا نطبہ جس کے اوپر میں نے گزشتہ جلسے میں کچھ معروضات عرض کی تھی، انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس کے اوپر بھی، فراز کے اوپر، ایک ایک فراز کے اوپر گفتگو کروں گا۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک عمل دینا چاہتا ہوں اپنے محترم سامعین کو، ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں، ایک راہ بتانا چاہتا ہوں، ایک طرق بتانا چاہتا ہوں، ایک دروازہ بتانا چاہتا ہوں، جس دروازے، طرق، راہ سے آپ انٹر ہو کر امام کا قرب حاصل کریں گے۔ جن لوگوں نے ہماری گزشتہ 2 جلسوں والے گفتگو کو سماعت فرمایا وہ بات تک پہنچیں گے کہ سارے میں کیوں اس طریقے سے وارد ہو رہا ہوں، کیوں ہمیں امام علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں ساری بحث کو۔ وہ راہ کیا ہے؟ راہ فقہاء کا راہ بتایا ہوا، یہ طریقہ، یہ طرق، یہ دروازہ فقہاء نے بتایا کس طریقے سے۔ وہ یہ ہے کہ میرے محترم سامعین، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اپنے دوسرے مومنین تک پیغام پہنچائیں۔ ہر روز آپ نے
کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمانی ہے، اور زندگی کا آپ نے یہ وتیرہ بنانا ہے، جب تک خدا آپ کو زندگی دے ہر روز کم سے کم ایک تسبیح سورہ قل هو اللہ احد کی آپ ہدیہ کریں اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو۔ دوسرا کام، آپ قرآن کی تلاوت کریں، نیت یہ کریں شروع سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، اور نیت یہ کریں کہ یہ جو قرآن پاک میں ختم کروں گا 2 مہینے میں ہو، 1 مہینے میں ہو، 3 مہینے میں ہو، جتنی آپ کو مولا خدا توفیق دے، جتنا جلدی ہو، جب بھی ہو، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، آپ یہ نیت کریں کہ میں ہدیہ کروں گا اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو۔ کم سے کم یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ تیسرا میں اور آسا آسا ہر جلسے میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہم نے کرنا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے یہ کام کریں گے، یعنی ہر روز ہم ہدیہ تسبیح ہدیہ کریں گے اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو، اور روزانہ جتنی بھی ہمیں ذات حق توفیق دے گا ہم قرآن کی تلاوت کر کے ہدیہ کریں، اور جب پورا قرآن ختم ہو جائے گا تو دعا کریں گے کہ سارا قرآن میں نے کیونکہ شروع سے نیت کی تھی کہ جب یہ کلام مجید ختم ہوگا میں اپنے وقت کے امام علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا، پھر وہ ہدیہ کریں امام زمانہ علیہ السلام کی برگاہ ملکوتی میں۔ یہ ہوگا کیا؟ میں بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ دیکھیں میرے محترم سامعین، اگر ہم زندگی میں معاشرے میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ اس بات کی گواہی دے گا، آپ کسی چیز، کسی بندے کو کوئی چیز گفٹ ہدیہ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ آپ مجھے کچھ چیز دے رہے ہیں، میری جتنی حیثیت ہوگی میں اس کے مطابق آپ کو وہ گفٹ تحفہ پلٹا کر دوں گا۔ ایک دفعہ آپ کسی بادشاہ کو کوئی ہدیہ کر رہے ہیں، تو پھر جو اس کی توفیق ہے، جو اس کی استطاعت ہے، جو اس کی شان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق پلٹا کر دے گا۔ ایک دفعہ آپ ہدیہ اسے کر رہے ہیں جس کی وجود کی وجہ سے زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اللہ اکبر، این السبب المتصل بین الارض والسماء، یہ دعا ندبہ کا ایک فراز ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا اس کے اوپر۔ کہاں ہے وہ میرا بیٹا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کس میں؟ دعا ندبہ میں۔ کہاں ہے وہ میرا بیٹا جس کے وجود کی وجہ سے زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام سانسیں لے رہے ہیں تو اللہ کی ہر مخلوق سانس لے رہی ہے، کیونکہ وہ حجت عظمی ہے، ان کی وجود کی وجہ سے سب کچھ نظام چل رہا ہے۔ آپ امام زمانہ علیہ السلام کو جب یہ ہدیہ کریں، پھر امام علیہ السلام کیا کریں گے؟ پھر مولا ہیں، وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ امام رؤوف ہیں، رؤوف ہے، مہربان ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ ہماری روح کو پاک کر دیں گے، وہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیں گے۔ ہم دنیا کی جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اس دلدل سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں نکال دیں گے، وہ ہمیں پھر اپنا بنا لیں گے۔ پھر ہمیں زندگی کے اٹھتے بیٹھتے وقت ہر وقت امام علیہ السلام کی یاد میں زندگی گزاریں گے۔ پھر ہم مولا کی فراق میں آنسو بہائیں گے، پھر ہم مولا کے غم میں آنسو بہائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی نظر کرم، کرامت، شرافت، کریم کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ آج بھی ہر کوئی سوال کرتا ہے جی ہم کون سا عمل کریں، کیا کریں؟ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اوپر راضی ہو جائیں۔ ہم ان مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم ان مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو فقہا نے فرمایا ہے۔ آپ یقین کریں، اس کو کریں، زندگی کو اپنی جب اس طرح انجام دیں گے آپ اپنے اندر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اوپر راضی ہو رہے ہیں۔ وہ اس ہدیہ جب امام کو کریں گے، امام خود آپ کے ہاتھ تھام لیں گے، کیونکہ ہمارے درمیان کچھ مشکلات ایسے، حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہر بندہ اضطراب میں ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں۔
پھر کبھی آپ یہ نہیں کریں گے، کیوں؟ ہر مشکل وقت میں وہ خود کریم ابن کریم امام علیہ السلام آپ کے دامن کو تھامیں گے، آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ وہ تو آج بھی انتظار میں، کوئی ہو جو میرے پاس ہے، جو مجھے پکارے۔ تو آج سے یہ میں نے جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس کو انجام دیں، زندگی میں کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں، ہر روز کریں، جب بھی کلام مجید ختم ہو امام کو ہدیہ کریں، ہر روز ایک تسبیح، کم سے کم ایک، زیادہ جتنی ہو بہتر ہے، سورہ قل هو اللہ احد کی امام علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ یہ وراثت ہے، یہ وہ طرق ہے جو دروازہ ہے امام کے قرب حاصل کرنے کا۔ اور اسی میں سے جو چیز دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے، یہ ایک راستہ ہو گیا۔ دوسرا، اٹھ کر صبح صبح آپ نے نماز صبح کے بعد جب فریضہ الہیہ پڑھ چکے ہیں، یعنی نماز واجب صبح کی، اس کے بعد مفاتیح الجنان، آج کل الحمدللہ یہ موبائل کا بھی زمانہ ہے، سوشل میڈیا، اب تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے جی ہمارے پاس مفاتیح الجنان موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ادعیہ کی کتب نہیں ہے۔ اب تو ہر گھر میں موبائل ہے، ہر کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک دعائے عہد ہے، اس دعائے عہد کے اوپر بھی میں اگر وقت ہوا تو آج عرض کروں گا، نہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی۔ اس دعائے عہد سے پہلے ایک زیارت ہے 5-6 لائنوں کی، وہ زیارت میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اس زیارت کو پڑھیں، مولا کے اوپر سلام کریں، مختصر ہے، بہت مختصر ہے، 4-5-6 لائنوں کی۔ اور جب وہ زیارت ختم ہوتی ہے نا، اس کا آخری لائن آ جاتی ہے، آخری بار اس میں جملہ ہے اللہم ان ہادہی۔ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے اور یہ فراز پڑھنا، اللہم ان ہادہی بیعت لہو فی عنقی الی یوم القیامہ، کہ میرے اللہ میں بیعت کرتا ہوں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی، اور یہ بیعت میری گردن پر ہے، میرے اوپر ہے قیامت والے دن تک۔ تو یہیں سے یہ بات واضح ہو جائے گی جو آج کل ہمارے جوان، ہمارے معاشرے میں یہ فکر پائی جاتی ہے، بیعت فقط معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی، غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی۔ یہ خود فراز ہے اس میں، اللہم ان ہذہ بیعۃ لہو فی عنقی الی یوم القیامہ۔ خوش نصیب ہے نا وہ بندہ کہ جو صبح صبح اٹھ کر اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ید اللہ پہ بیعت کرے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیعت میری قیامت والے دن تک میرے اوپر، میری گردن کے اوپر، یعنی میرے اوپر یہ واجب ہے۔ اب خود دعاؤں میں معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیعت معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی۔ غیر معصوم کی فقط تقلید ہو سکتی ہے اور معصوم کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ ابھی ہمیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہم امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی تقلید کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ امام کی بیعت کرنی ہے، تقلید نہیں کرنی۔ کیوں؟ بڑا فرق ہے تقلید اور بیعت میں نے جس طرح عرض کیا کہ بیعت فقط معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی بیعت نہیں ہو سکتی، اور تقلید معصوم کی نہیں ہو سکتی، غیر معصوم کی تقلید کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی مفتی کی، کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، اب فرض کریں کہ 3 فقہا ہیں، 4 فقہا ہیں، 5 فقہا ہیں ایک مسئلے میں، ایک کہتا ہے کہ مستحب ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے، اختلاف ہے فقہا کے درمیان کسی مسئلے میں، تو عند اللہ لوح محفوظ پر تو ایک ہی حکم ہے، 2 حکم نہیں ہیں۔ اس ذات حق نے اس فعل کو یا مستحب قرار دیا ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ یا مباح ہے، ان کے علاوہ تو کوئی فعل ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو بھی محترم سامعین ہم زندگی میں کام کرتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے، ابھی اسی ٹائم میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، زندگی کا ہمارا ہر پہلو 5 چیزوں پر مشتمل ہے، چھٹی چیز نہیں اور چوتھی بھی نہیں ہے، یعنی 5 سے کم نہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہے، ان 5 کے اندر منحصر ہے ہمارا زندگی کا ہر فعل۔ آپ تھوڑا سے دقت فرمائیں، اگر میں چل رہا ہوں تو بھی یہ 5 کاموں میں سے ایک کام کر رہا ہوں، اگر میں بیٹھا ہوا ہوں پھر بھی ایسا ہی ہے، میں سانس لے رہا ہوں، چل رہا ہوں، بول رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، جو بھی زندگی کا سو رہا ہوں، جو کام بھی کر رہا ہوں، وہ 5 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔
چھٹی صورت بھی نہیں ہے اور چوتھی بھی نہیں ہے، 5 ہیں، ان میں سے ایک ہوگا۔ یا وہ میرا کام واجب ہوگا، یا وہ میرا کام حرام ہوگا، یا وہ میرا کام مستحب ہوگا، یا وہ میرا کام مکروہ ہوگا، یا پھر وہ مباح ہوگا۔ مثلا واجب، میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ واجب ہے میرا فعل، اور روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ واجب ہے، جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ گناہ کر رہا ہوں، کوئی شخص غیبت کر رہا ہے تو یہ گناہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے تو مستحب کام ہے، کوئی آل محمد کی مد میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، اشعار پڑھ رہا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے، مستحب کام کر رہا ہے۔ اور کوئی شخص مکروہ اگر جس طرح نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہے تو یہ مکروہ کام ہے، نماز پڑھ رہا ہے دائیں بائیں تھوڑا سا دیکھ رہا ہے جس سے نماز باطل نہ ہو، تھوڑا بہت دیکھنا، تو یہ مکروہ ہے۔ تو یہ قرات ہے۔ اور اس ٹائم اگر کوئی شخص ویسے ہی بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور غیبت بھی نہیں کر رہے، ویسے گفتگو کر رہے ہیں یا ویسے سفر کر رہے ہیں تو یہ مباح ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ کیوں بحث کی؟ اس لیے عرض کیا ہے کہ محترم سامعین، یہ زندگی یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب جب بھی مجتہد نے کسی مسئلے میں کہا کہ یہ چیز مستحب ہے، دوسرے فقیر نے کہا فرض کرنے کہ یہ مسئلہ مستحب نہیں ہے، مکروہ ہے، تو عند اللہ لوح محفوظ پہ تو ایک ہی حکم ہے جو اللہ نے لکھا ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو مجتہد کہہ رہا ہے اس کی فتویٰ 100% تو یقینی نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر اعظم نے یہ اس حدیث کو اہل سنت نے بھی لکھا، للمصیب اجران وللمخطی اجر واحد، کہ جس مجتہد کا فتویٰ واقع کے مطابق ہو کہ جو اللہ نے حکم اس حکم کے لیے مشخص کیا ہے، اگر اللہ نے کہا ہے کہ یہ فعل مستحب ہے اور غیبت کے زمانے میں مجتہد نے بھی قرآن اور روایات سے اس مسئلے کو مستحب نکالا ہے، تو یہ پہنچ گیا ہے مفتی مجتہد اس واقعے تک جو اللہ نے لکھا ہے، تو پیغمبر فرما رہے ہیں اس مفتی کو 2 اجر ملیں گے، یعنی ایک اس کی زحمت کا اور ایک اس کا کہ جو اس نے مطابق کے واقع کیا ہے۔ لیکن ایک مجتہد نے واقع میں مستحب تھا، یہ مستحب تک نہیں پہنچ سکا اور اپنی طرف سے مکمل سعی و کوشش کی ہے، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جس طرح مجھے اب یقین ہے کہ دن کے 4 بجے ہیں، پوری دنیا یہ کہے کہ ابھی رات کے 4 ہیں تو میں اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی طرح مجتہد کو جب تک یقین نہ ہو اس تک وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کا فتویٰ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو 100% یقین ہے، جس طرح مجھے یقین ہے کہ ابھی دن کے 4 بجے ہیں، اسے بھی یقین ہے، اس نے فتویٰ دے دیا، لیکن عند اللہ لکھا ہوا تھا مستحب، یہ مستحب تک نہیں پہنچا، اس نے کہا یہ مباح ہے، یا اس نے کہہ دیا مکروہ ہے، اپنی طرف سے ساری کوشش کی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں للمخطی اجر واحد، جس کا فتویٰ مطابق واقع نہ ہو اسے 1 اجر ملے گا، لیکن جس کا مطابق واقع ہو اسے 2 اجر ملیں گے۔ تو بس یہیں سے پتہ چلا کہ جو غیر معصوم ہوتا ہے، جس کی تقلید کی جاتی ہے، ایک مرتبہ اس کا فتویٰ وہی فتویٰ ہوتا ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں مکتوب لکھا ہے، جو اللہ کے ہاں ہے، اور ایک دفعہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب امام کی تقلید، ہم کہتے ہیں امام یعنی کون؟ جس کے کلام وہی کلام ہوتا ہے جو اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہاں سے خطا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، تو ایسے عالم صورت میں ہم بیعت کرتے ہیں امام کی، تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ خطا کا امکان ہے، اور جہاں پر عصمت ہو، امامت ہو، وہاں سے خطا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے بس امام کی بیعت کریں اور اس کے بعد غیر معصوم کی آپ تقلید کریں، کیونکہ خود معصوم نے فرمایا ہے۔ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں پھر یہاں زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ مقدمتاً میں نے ایک موضوع تھا، اس کی میں نے اشارہ کر دیا۔ تو یہ دعا زیارت پڑھنی ہے آپ نے، زیارت امام زمانہ علیہ السلام، جو دعائے عید سے پہلے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے ہم نے غیبت میں کرنا ہے، وہ کیا؟ جو خود معصوم نے فرمایا، دعائے عید ہے، جو 40 دن ہم نے کم سے کم جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے۔ عجیب ہے دعائے عہد، ہر روز اٹھ کر اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے عہد کریں، امام علیہ السلام کو پکاریں۔ اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اس میں آپ نے 40 دن کم سے کم، یعنی کم سے کم عرض کرتا ہوں، یعنی 1 چلہ
یعنی ہر روز صبح کی نماز کے بعد، نماز فریضہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا عید پڑھنی ہے، اور ان 40 دن میں کوئی گیپ نہ آئے، اگر چھوٹ جائے پھر شروع سے ہو جائیں۔ ایک چلہ آپ نے نکال دیا 40 دن کا، اور اس میں کوئی چھٹی نہ ہو، یعنی کسی دن آپ سے مس نہ ہو، اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پھر شروع سے ہو جائے، یعنی ایک چلہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے زندگی کی روٹین بنا لینی ہے، ہر روز صبح کی نماز کے بعد یہ دعائیں عید پڑھیں۔ کبھی انسان ہے دیر سے آنکھ کھلی، یا خدا نخواستہ نماز قضا ہو گئی، یا مثلا سفر میں تھا اس کے بعد دعا نہیں تھی، تو کوئی بات نہیں، پھر اگلے دن پڑھ لیں، لیکن ایک چلہ حتماً نکالنا ہے۔ اس کے بعد کی باتیں کروں، لیکن جب تک آپ کو خدا زندگی دے آپ نے اپنا وتیرہ بنانا ہے، دعائیں عید کو نہیں چھوڑنا۔ اس دعائیں عید میں کیا کیسے معارف ہے، انشاءاللہ میں آندہ آنے والے گفتگو میں عرض کروں گا، دعائیں عید کے اوپر بھی، دعائیں ندبہ کے اوپر بھی، اور جو کچھ میرے مولا کے معارف ہیں انشاءاللہ میں ان کے اوپر گفتگو کروں گا۔ تو اس دعائیں عید کو ہوگا کیا، معصوم فرما رہے ہیں میرے مولا امام صادق علیہ السلام، فرمایا کہ جو شخص بھی غیبت میں، ہمارے آخری بیٹے کی غیبت میں دعائیں عید کی تلاوت کرے گا، تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں من دعا الی اللہ، جو بھی دعا کرے گا ذات حق کی طرف، تعالی 40 صباحا، دیکھا خود معصوم فرمائے 40 صبح کو یہ دعا کرے گا، کیا بہذا العاد، یہ عید کان من انصارہ قائمنا، فرمایا کہ وہ شخص ہمارے آخری بیٹے کے انصار میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کیا عمل ہے؟ کیوں ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے انجام نہیں دیتے؟ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے، یہ بھی بتا دوں، فقط اپنے لیے کرنا ہے، امام علیہ السلام کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اپنے نفس کی اصلاح، امام کو پکارنا، یہ سب اپنے لیے ہیں، کیونکہ ہمارا نفس پاک ہو جائے، ہم اس قابل ہو جائیں کہ کل امام علیہ السلام کی قدموں میں شہادت کی منزل پر فائز ہو جائیں۔ یہ اپنے لیے ہم نے کر رہے ہیں، کوئی امام کے لیے نہیں کر رہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم پاک ہو جائیں، وہ راضی ہو جائے۔ امام کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں اپنے لیے کہ مولا تشریف لے آئیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ کے مقربین بن جائیں۔ اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے، صرف 3-4 منٹ لگتے ہیں، لیکن ہم یہ لوگ یہ کام بھی نہیں کرتے، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ خدا اور انسان بیدار ہو جائیں، اپنے اندر انسان تبدیلی لے کر آئے، مولا کو پکاریں، مولا کے غم میں روئیں، اس کے غم میں آنسو بہائیں، اٹھتے بیٹھتے کہیں یا صاحب زمان، یا بقیت اللہ، یا امید زہرا، یا امید حسین ابن علی۔ آج بھی کربلا والے انتظار کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اور جتنے بھی شہدائے کربلا امام زمان علیہ السلام کا۔ تو مولا امام صادق صاحب نے فرمایا کہ جو شخص بھی 40 دن، فرمایا 40 صباحا، 40 صبح کو یہ کرے گا، یہ دعا پڑھے گا، پھر کیا ہوگا، من انصار ہی، وہ ہمارے آخری بیٹے کے انصار میں سے ہوگا، یعنی ان کے نصرت کرنے والوں میں سے ہوگا، مولا کے ساتھ میں سے ہوگا۔ فَإِن مَاتَ قَبْلَهُ، لیکن اگر وہ مر جائے اس سے پہلے، اخرج اللہ تعالی من قبرہ، یعنی امام علیہ السلام کے ظہور نہیں ہوا اور یہ پہلی شخص دنیا سے چلا گیا، اسے زندگی نے مہلت نہیں دی، یہ چلا گیا، تو میرے مولا نے فرمایا تھا نا کہ من انصارہ، وہ ہمارے بیٹے کے انصار میں سے ہوگا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں فَإِن مَاتَ قَبْلَهُ، یعنی قبلہ، یعنی امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہمارے، اخرج اللہ تعالی من قبرہ، ذات حق خود اس کو قبر سے معشور فرمائیں گے۔ کب؟ جب ہمارا بیٹا جو ہے دنیا میں آئے گا۔ وَآتَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، اور جب یہ بندہ اس کو دعائے عید کو پڑھتا ہے نا، میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ ہر کلمے کے بارے میں اس کو 1000 نیکیاں دے گا، وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً أَلْفًا، اور ہر کلمے کے مقابلے میں اللہ 1000 گناہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا عظیم معرفت کا یہ سمندر ہے۔ یعنی کوئی شخص تلاوت کر رہے ہیں، اگر انہی تلاوت ہی کے دوران، اسی دوران امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، معصوم فرما رہے ہیں کان من انصار ہی، یہ ہمارے انصار میں سے ہوگا، یہ ہمارے آخری بیٹے کے انصار میں سے، محبین میں سے، فوج میں سے شمار ہوگا۔ لیکن اگر امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا جائے، ذات حق اس کو قبر سے نکالے گا اور ان کے انصار میں شمار کرے گا، اور ہر روز جو پڑے گا 1000 نیکی ایک کلمے کے مقابلے میں، اور 1000 گناہ معاف ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، یہ راستے ہیں میں نے آج اس گفتگو میں
آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ دعا گوں کہ خدا مند متعال ذات حق ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس غیبت میں جتنا ہو سکے اپنے وقت کے امام علیہ السلام کو پکاریں، اور میرے مولا کا جل ظہور ہو، اور ہمیں مولا توفیق دے کہ ہم امام علیہ السلام کے انصار میں شامل ہو کر مولا کے قدموں پہ شہادت کی منزل پر فیض ہو سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے گفتگو میں مزید امام کی معرفت کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل